السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک بڑے ہی اہم مدعے پر بات کریں گے جو کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ اپنا ایک پروسیشن نکالتے ہیں، اپنا جلوس نکالتے ہیں، جس کے لیے انہیں ایک اسپیشل لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ لائسنس جو ہیں انہیں غالباً کوئی سو سال پرانے، 150 سال پرانے ایشو ہوئے۔ اسی طرح کا ایک لائسنس ایشو ہوا تھا جو کہ 1937 میں ہوا تھا۔ یہ ملتان کا کیس ہے۔ تو وہ جن کے پاس یہ لائسنس تھا، جو لائسنس ہولڈر تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد جو ان کے ورثہ ہیں انہوں نے اس لائسنس کو اپنے نام ٹرانسفر کرنے کے لیے اپلیکیشن دی، اور سوال یہاں سے یہ اٹھا کہ کیا وہ لائسنس جو ایشو کیا گیا تھا وہ انہیریٹیبل ہے، کیا وہ وراثت میں کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس چیز کو ڈیل کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جسٹس انوار الحق صاحب نے ایک بڑا ہی زبردست، انوار حسین صاحب انہوں نے ایک بڑا ہی زبردست فیصلہ دیا ہے، جو کہ وہ اس پورے سینیریو کو ڈسکس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ جو لائسنس ہے جو ایک پروسیشن کے لیے دیا جاتا ہے، ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے۔ گورنمنٹ جو سی ہے ایک اسپیسیفک شخص کو ایک اتھارٹی دے دیتی ہے کہ اگر انہوں نے ایک اپنا مذہبی جلوس نکالنا ہے، پروسیشن کرنا ہے، ماتمی جلوس نکالنا ہے، تو اس شخص کو لائسنس دیا جاتا ہے جو اس چیز کو کنڈکٹ کرتا ہے، اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے کسی بھی طرح کا مس ہیپ نہیں ہونے دینا، کسی بھی طرح کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کریٹ ہونے سے روکنا ہے۔ تو اس طرح کے جو لائسنس ایشو ہوتے ہیں یہ انہیریٹیبل نہیں ہوتے، یہ ترکہ میں شامل نہیں ہوتے، کیونکہ ایک شخص کو ڈیوٹی دی جاتی ہے کہ اس نے اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے۔ تو سوال ایک اور یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص کو یہ لائسنس دیا گیا، جس نے اس مذہبی جلوس کو کنڈکٹ کرنا ہے، اس کا انتظام کرنا ہے، اس کو منظم کرنا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی بھگدڑ ہونے سے یا کوئی مسہیپ ہونے سے بچانا ہے، تو وہ اگر انتقال کر جاتا ہے تو پھر اس مذہبی پروسیشن کا کیا ہوگا؟ کیا اس شخص کے انتقال کے بعد وہ رائٹ ختم ہو جاتا ہے؟ کیا جو باقی لوگ ہیں جو اس مذہبی پروسیشن میں حصہ لیتے ہیں، کیا وہ ختم ہو جائے گا؟ کیا اس کا رائٹ ختم ہو جائے گا؟ تو اس چیز کا ہائی کورٹ نے جواب دیا کہ نہیں، لائسنس ایک ریگولیٹری اتھارٹی، اور یہ جو مذہبی ایک جلوس نکالا جاتا ہے یہ ان کے مذہبی رسومات کا حصہ ہے، جس سے کانسٹیٹیوشن کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سیکیور کرتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ لائسنس ہولڈر کا انتقال ہو گیا تو وہ پروسیشن وہیں ختم ہو جائے گا، بلکہ وہ پروسیشن ویسے ہی جاری رہے گا، ویسے ہی اجازت لی جائے گی اور پروسیشن کو کنٹینیو کیا جائے گا۔ اب یہ جو لائسنس ہے 2005 میں گورنمنٹ نے اس پہ ٹوٹلی بین کر دیا تھا، کسی طرح کا نیو لائسنس ایشو نہیں ہو رہا تھا۔ ہائی کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ بھی غیر قانونی ہے کہ ایک مذہبی جلوس ہو، اس کے لیے کوئی اسپیشل لائسنس دینا ضروری ہے، کہ وہ لائسنس ہوگا تو ہی وہ مذہبی رسومات ادا کی جا سکتی ہے، ادروائز نہیں کی جا سکتی، تو یہ غیر قانونی ہے۔ ہائی کورٹ نے اسپیسیفکلی کنسرن ڈپارٹمنٹس کو آرڈر دیا ہے کہ اس چیز کے متعلق کوئی پالیسی بنائی جائے۔ تو ناظرین یہ ایک بڑا ہی اہم فیصلہ ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ لائسنس کے مسئلوں میں پھنسے ہوئے تھے اپنے مذہبی جلوس کے لیے، یا جو اسپیشلی اہل تشیع حضرات کے لیے لائسنس بنایا گیا تھا، اب ان کے لیے یہ پروسیشن کو کنٹینیو کرنا بڑا ہی آسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے کرنا کیا، آپ نے متعلقہ ڈی سی یا سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سے اجازت لینی ہے، وہ آپ کو اجازت مل جاتی ہے، تو کوئی بھی شخص جو کہ اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ہینڈل کر سکتا ہے، وہ اس پروسیشن کو جاری کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو کسی بھی طرح کے اس پروسیشن کے لائسنس کے حوالے سے کوئی رہنمائی چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں یا ہم سے رابطہ کر کے اس چیز کے متعلق پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔